یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ Oh my god، لائٹ چلی گئی۔ Of course زندہ ہوں۔ Oh my god، oh اتنے سارے میسیجز آ رہے ہیں، کامنٹس آ رہے ہیں۔ Okay، hate you too، کمینی، same to you، پاگل، same to you۔ Hello from London، فضل خان، hello۔ آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ؟ کیا کریں بھی، ہم بھی غریب بندے، نارمل شہری ہیں ہم، کیا مطلب پرائم منسٹر کی اولاد تو نہیں ہوں نا میں۔ اگر میں مر گئی نا، یہاں پہ کوئی اور قندیل بلوچ نہیں آنی، 100 سال تک قندیل بلوچ پیدا نہیں ہونی، تم لوگ بھی مجھے مس کرو گے۔ ستاروں کی دنیا کچھ لوگوں کو مدہوش کر دیتی ہے۔ ارے بابا، آسمان میں جڑے ہوئے ستارے نہیں، ٹی وی اور سینما کے سٹارز کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اداکار، گلوکار عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں دنیا کی ساری نعمتیں آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں۔ پیسہ، گاڑی، بنگلہ، شہرت اور ڈھیر سارا پیار، یہ سارے خزانے شاید ان کے قدموں میں اتفاق سے ہی گرتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شہرت کے لیے ڈھیروں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، محنت سے ہی کوئی اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جس نے کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کی کوشش کی، مگر کس قیمت پر؟ اپنی جان کی قیمت پر۔ یہ ہے قندیل بلوچ کی کہانی۔ پنجاب، پاکستان، 1 مارچ 1990 ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کے چھوٹے گاؤں شاہ صدرالدین کے ایک نہایتی غربت والے خاندان میں قندیل بلوچ کی پیدائش ہوئی۔ شاہ صدرالدین ایک قدامت پسند کنزرویٹو علاقہ مانا جاتا ہے۔ خواتین سڑکوں پر بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں تو سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوتی ہیں۔ اس علاقے کے مردوں کے لیے ایسا کہنا عام ہے، ہمارا بس چلے تو ہم اپنی عورتوں کو جوتے تک نہ دلائیں۔ وہاں کے مرد ایسا کیوں بولتے ہیں؟ عورت کے پاس جوتے نہ ہوں اور باہر نکلنا پڑے تو وہ نظر نیچے زمین پر رکھیں گی تاکہ پتھر یا کانچ نہ چبھ جائے۔ خواتین کی نگاہیں نیچے ہوں تو کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی۔ یقین نہیں آتا کہ ایک قندیل بلوچ اس ماحول سے نکلی تھی۔ قندیل ہمیشہ سے قندیل نہیں تھی۔ پیدائش کے وقت اس کا نام فوزیہ عظیم رکھا گیا تھا۔ ماں انور گھریلو عورت تھی، باپ محمد عظیم چھوٹے موٹے کام کر کے گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ قندیل کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، اور وہ سب ایک چھوٹے سے مٹی کے فرش اور مٹی کی دیواروں والے مکان میں دوسرے خاندان والوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر میں سرائیکی بولی جاتی تھی، اور محمد عظیم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھا۔ قندیل بچپن سے ہی بہن بھائیوں سے مختلف تھی، بہت چنچل اور خوش مزاج تھی۔ وہ اکثر گھر کے باہر چھوٹے بچوں سے کھیلتی تھی، درختوں پر چڑھ جاتی تھی۔ اسے برقع پہننے سے نفرت تھی، شادی تو کرنی ہی نہیں تھی۔ گھر میں ٹی وی نہیں تھا تو آس پاس کی لڑکیوں کے ساتھ وہ پڑوسیوں کے گھر جا کر ڈرامے اور موویاں دیکھتی تھی۔ ماں کو بچیوں کا روز پرائے گھر جانا پسند نہیں تھا، تو اس نے بیٹے کو چپکے سے پیسے دیے اور وہ ایک ٹی وی گھر لے آیا۔ چھوٹی قندیل ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اداکاروں کی نقل کرتی تھی، وہیں سے اسے اداکاری، رقص اور گلوکاری کا شوق ہو جاتا ہے۔ سن 2007 قندیل کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب اس کے والدین اس کی شادی اس کی ماں انور کے کزن عاشق حسین سے زبردستی کرا دیتے ہیں۔ عاشق حسین عمر میں قندیل سے بہت بڑا تھا اور وہ اس رشتے سے نہایت ناخوش تھی۔ قندیل کو لگتا تھا کہ وہ آدمی اس کے شوہر ہونے کے لائق نہیں تھا۔ مزدور، ان پڑھ،
جو مشکل سے 2 روٹی کما سکتا تھا۔ عاشق حسین قندیل کو مارتا بھی تھا، سگریٹ سے اس کے بازوؤں کو جلاتا تھا۔ سن 2009 میں ان کے یہاں بیٹا مشال پیدا ہوا اور قندیل کے لیے زندگی مزید دشوار ہوئی۔ بھاگ بھاگ کر کئی مرتبہ قندیل والدین کے گھر لوٹ آتی تھی، لیکن وہ ہر بار اسے سسرال واپس بھیج دیتے تھے، اسے یہ کہہ کر سمجھاتے تھے جس گھر میں شریف عورت کی ڈولی جاتی ہے وہیں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے۔ نفرت ہے مجھے اس دقیانوسی کہاوت سے۔ عورت بس ظلم برداشت کرنے کے لیے دنیا میں آئی کیا؟ قندیل ظلم سہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ چند مہینوں بعد وہ بیٹے مشال کو ساتھ لیے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور ملتان میں ایک خواتین کے شیلٹر دارالایمان میں رہنے لگتی ہے۔ وہاں حالات بہت ہی بھیانک تھے۔ بھیڑ بھرے کمروں میں سونا پڑا، کھانے پینے کو ترستی تھی۔ مشال بھی اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ قندیل کے والدین نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بچے کو سنبھالتے ہوئے وہ نوکری نہیں ڈھونڈ سکتی تھی، چنانچہ وہ شوہر کو بچہ واپس کر دیتی ہے اور ڈیورس مانگتی ہے۔ قندیل کی طلاق اس کے خاندان والوں کی عزت پر بہت بڑی چوٹ کا سبب بنی۔ گھر والے قندیل کو آہ کر دیتے ہیں اور ایک بھائی اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ قندیل نوکری کی تلاش میں تھی اور اسے ایک کوچ بس کمپنی میں ہوسٹس کے طور پر جاب مل جاتی ہے، جہاں اس کی ڈیوٹی مسافروں کا استقبال کرنا، محفوظ سفر کے لیے دعا پڑھانا، ڈرنکس، سینڈوچز اور بریانی کے ڈبوں کو پیش کرنا تھا۔ کچھ مہینوں میں قندیل پہلے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد منتقل ہو جاتی ہے، پھر لاہور اور آخرکار 2012 میں 22 سالہ قندیل کراچی پہنچ جاتی ہے۔ اس دوران ایک دوست نے قندیل کو ایک میک نامی ٹیلنٹ مینیجر سے ملوایا۔ قندیل اپنا نام فوزیہ سے قندیل بلوچ میں تبدیل کرتی ہے، ایک نئی شخصیت وجود میں لاتی ہے، امیر زادی جو اردو انگریزی لہجے میں بولتی ہو۔ جلد اس کا مینیجر میک اسے ماڈلنگ کی معمولی پروجیکٹس اور ٹی وی سیریلز میں چھوٹے کردار حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ حالات بہتر ہونے پر قندیل ماں باپ سے فون پر رابطہ کرتی ہے۔ والدین سے صلح کرنے کے بعد وہ باقاعدگی سے انہیں پیسے بھیجتی ہے اور ان کو اپنے ڈراموں میں کام کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ لوگ مطمئن ہوئے کہ قندیل کوئی برا کام نہیں، صرف ایکٹنگ کا خواب پورا کر رہی ہے۔ یہ آنے والی آڈیو قندیل بلوچ کی بہن کی آواز ہے۔ پھر ہمیں جب پتہ چلا تو میں اس لیے خوش ہو گئی کہ غلط کوئی کام نہیں کرتی ہے، یہ اپنے شوق کے پیچھے جاتی ہے۔ بچپن سے اس کو شوق تھا تو اسی لیے اسی کے پیچھے، کسی کے پیچھے نہیں گئی، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں خود اسے بولتی تھی کہ میرے گھر میں صرف پی ٹی وی ہے، تم پی ٹی وی میں کام کرو، میں دیکھوں گی۔ میں اسے بولا تھا کہ 8 بجے ڈرامہ بناؤ، اس وقت ہمارے گھر میں بجلی ہوتی ہے، تو ہنستی تھی، کہتی تھی کہ جب تمہارے گھر میں بجلی ہو میں اس ٹائم میں ڈرامہ بناؤں۔ میں بولتی تھی ہاں۔ ایک دفعہ ڈرامہ بنایا تھا، رات 8 بجے چلا تھا، مجھے کہنے لگی صرف تمہاری خاطر بنایا میں نے۔ دسمبر 2013 قندیل بلوچ لاہور میں پاکستان آئیڈل ٹی وی ٹیلنٹ مقابلے کے لیے آڈیشن دیتی ہے۔ گلابی ہونٹ، گلابی پتلون اور ہائی ہیلز پہنے وہ ججز کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ مشہور ایکٹریس بشرا انصاری، معروف پاپ سنگر عدیقہ قیانی اور جنون راک بینڈ کا گلوکار علی عظمت اس کی بے سری آواز کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ بعد میں قندیل نے سب سے دعویٰ کیا کہ یہ اس کی ایک فیک آڈیشن تھی، محض ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا۔ اب تو قندیل بلوچ پورے ملک کے عام شہریوں کی طرح سوشل میڈیا کی طاقت کے بارے میں سن رہی تھی۔ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر کی تھی اور سستے اسمارٹ فونز کے ذریعے وہ سب نوجوان لوگ آن لائن وقت گزار رہے تھے۔ فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قندیل بلوچ ٹی وی سینسرشپ سے بچ کر اپنی مرضی کا کانٹینٹ ڈال سکتی تھی۔ اس کی فیس بک کی پوسٹ اور لائیو ویڈیوز پاکستانی کلچر اور مذہب کی تہذیب کے خلاف تھیں۔ قندیل اکثر کیمرے کے سامنے ناچتے ہوئے، سوئمنگ پول میں بکینی پہنے ہوئے یا کمرے میں بستر پر لوٹتے ہوئے نظر آتی تھی۔ سینکڑوں پیار بھرے میسیجز قندیل کے ان باکس میں آتے تھے، لیکن اتنے ہی نفرت سے بھرپور زہریلے پیغام بھی ملتے تھے اسے۔ سن 2014 قندیل پاکستانی ٹاک شوز میں باقاعدگی سے آتی ہے۔
یا تو گانا گانے کے لیے یا پھر سوشل میڈیا پر اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر بات کرنے کے لیے۔ ایک کوکنگ آئل کمپنی اور ایک فلم ڈسٹریبیوٹر نے اسے فیس بک پیج پر پروڈکٹس کا اشتہار لگانے کے پیسے دیے۔ قندیل پاپ ویڈیوز میں بھی نظر آئی۔ وہ دیسی کڑیاں سیزن 4 میں بھی حصہ لیتی ہے۔ اس ریالٹی شو میں 10 شہری شوبز کی لڑکیوں کو گاؤں لے جا کر ان کے بیچ مقابلہ کروایا جاتا ہے۔ قندیل کی ایک ویڈیو وائرل بھی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کچھ مہینوں پہلے پھاڑی ہو رہی ہے ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ قندیل اور اس کا مینیجر تفریح کرنے شہر مری جاتے ہیں کیونکہ قندیل برف دیکھنا چاہتی تھی۔ وہاں ایک بازار میں کھڑے ہوئے قندیل ایک ویڈیو بناتی ہے۔ How I'm looking? Tell me how I'm looking. یا تو اس کی غلط انگریزی How am I looking کے بجائے How am looking کہنا، یا اس کا چھیڑ چھاڑ اور فلرٹنگ کا انداز، یا اس کا بے باک بات کرنے کا طریقہ۔ لوگوں نے، سیلیبریٹیز نے ویڈیوز بنانا شروع کر دیا جہاں انہوں نے قندیل کے How am looking کی نقل کی۔ آخرکار سوشل میڈیا قندیل کو وہ سٹارڈم دیتا ہے جس کی وہ شروع سے خواہش مند تھی۔ سن 2015 قندیل بلوچ، اصل نام فوزیہ عظیم، مفلس گھرانے کی گاؤں کی ان پڑھ لڑکی، پاکستان میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے 10 لوگوں میں سے ایک تھی۔ انڈیا کی سنی لیون، راکھی ساونت اور پونم پانڈے، پاکستان کی متھیرا اور وینا ملک سے بہت متاثر ہو کر قندیل نے متنازع انداز اپنایا۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے میڈیا کی نظر مسلسل اپنے اوپر رکھنے کی کوشش میں وہ جان بوجھ کر لوگوں کو بھڑکاتی ہے، ایسی باتیں کرتی ہے جو معاشرے کے معمول کے خلاف جاتی تھیں۔ قندیل کو اچھی آمدنی مل رہی تھی تو وہ اپنے والدین کو ملتان شہر میں ایک چھوٹا مکان خرید کر دیتی ہے اور ان کے سارے اخراجات ادا کرتی ہے۔ اکتوبر 2015 جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور اس وقت کی اپوزیشن پارٹی کے رہنما عمران خان نے اپنے ڈیورس کا اعلان کیا تو قندیل نے میڈیا کو عمران خان کے گھر کے سامنے اکٹھا کر کے ایک پریس کانفرنس دی جہاں اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور عمران خان کی تیسری بیوی بننے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ جلسوں میں پاس لے جاتے، میں نے کبھی زندگی میں جلسے اٹینڈ نہیں کیے، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو عمران خان کی محبت میں آئی ہوں یہاں پہ۔ فروری 2016 پریزیڈنٹ ممنون حسین نے عوام پر زور ڈالا کہ وہ ویلنٹائنز ڈے نہ منائیں کیونکہ اس کا پاکستانی کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جواب میں قندیل ایک ویڈیو بناتی ہے جس میں وہ سیاست دانوں کو ایڈیٹس قرار دیتی ہے اور اپنے ویورز کو ویلنٹائنز ڈے وش کرتی ہے۔ 14 مارچ 2016 پاکستان اور انڈیا کے ICC ورلڈ T20 میچ سے 4 دن پہلے قندیل اپنے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے۔ آفریدی دیکھو، پاکستان میں آپ کے لیے نہ تو پیار کی کمی ہے اور نہ ہی حسن کی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ تم جو بولو گے تمہیں ملے گا، تم جو کہو گے تمہیں ملے گا۔ سیریسلی ایک دفعہ میچ جتا دو، ایک دفعہ میچ، پھر دیکھنا کہ قندیل تمہارے لیے کیسا اسٹیپ ڈانس کرتی ہے۔ قندیل کو واقعی کنٹروورسیز پیدا کرنے اور لوگوں کو جھٹکا دینا پسند تھا۔ جی بالکل، اسے سستی شہرت تو مل رہی تھی لیکن ساتھ میں اس کے ان باکس میں لگاتار نفرت سے بھرپور ٹرولنگ میسیجز آ رہے تھے۔ قندیل کے فیس بک پیج کو بند کروانے کے لیے ایک آن لائن پٹیشن شروع ہوتی ہے۔ پاکستان نے کرکٹ میچ ہار دیا تھا لیکن قندیل کے خلاف کیمپین ختم نہیں ہوئی۔ 22 مارچ 2016 کو اس کا فیس بک اکاؤنٹ سسپینڈ کیا گیا اور وہ 4 لاکھ کے قریب فالوورز کو کھو دیتی ہے۔ اپریل 2016 قندیل کی ملاقات ایک مذہبی شخصیت سے ہوئی اور آگے جو کچھ طے پایا، شاید قندیل کو پہلی بار لگا کہ وہ سچ میں آگ سے کھیل رہی تھی۔ 17 اپریل 2016 کو قندیل اور مفتی عبدالقوی پہلی بار نیو ٹی وی کے کامیڈی شو عجیب سا میں لائیو انٹرویو کے دوران متعارف ہوئے۔
اس شو کی میزبانی راجہ مطلوب نامی ہوسٹ کر رہا تھا۔ یہ پروگرام ان تنقید کے بارے میں تھا جس کا سامنا قندیل کو اپنی آن لائن حرکتوں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا تھا۔ میزبان اس مسئلے پر مفتی عبدالقوی کی رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ نشر ہونے کے دوران مفتی عبدالقوی نے قندیل سے کراچی کے اگلے سفر پر ملنے کی خواہش ظاہر کی اور قندیل نے جواب دیا کہ ان سے ملنا اعزاز کی بات ہوگی۔ مفتی صاحب نے آپ مفتی صاحب کو اپنا مہمان بنا سکتی ہیں یا؟ سر میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ میں اپنا پہلا روزہ ان کے ساتھ افطاری کروں۔ 20 جون قندیل خوشگوار موڈ میں پینٹ شرٹ پہنے مفتی قوی سے ملاقات ایک ہوٹل کے کمرے میں کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا کیمرہ مین ہوتا ہے۔ بعد میں قندیل اپنی چند دلکش تصویریں، کچھ سیلفیاں مفتی قوی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی ہے۔ ایک تصویر میں اس نے مفتی قوی کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کے انٹرویوز میں قندیل نے کھلے عام مفتی قوی پر الزام لگایا اور کہا کہ مفتی قوی نے ہوٹل کے کمرے میں نامناسب حرکتیں اور بدتمیز باتیں کی ہیں۔ اس الزام کو مفتی قوی نے تسلیم نہیں کیا۔ ہی سیڈ شی سیڈ والا الزامات کا کھیل شروع ہو گیا۔ دونوں کو الگ الگ اور ساتھ میں کئی ٹی وی شوز پر بلایا جاتا ہے۔ قندیل کو تو لوگوں نے برا بھلا کہا، ساتھ میں مفتی قوی پر بھی تنقید کی گئی۔ شریف آدمی بدنام عورت سے اکیلے میں کیوں مل رہا تھا؟ مفتی قوی کی تذلیل کی گئی اور چاند دیکھنے والی کمیٹی کی ممبرشپ منسوخ کر دی گئی۔ میڈیا میں ایک جنون سا چھا گیا، کس کی بات سچ ہے؟ اس ہوٹل روم میں آخر کیا ہوا تھا؟ اور یہ قندیل آخر کون ہے؟ چند صحافیوں نے غور کیا کہ مفتی قوی نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ قندیل بھی شہر ملتان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہر کوئی ڈیٹیکٹیو بن گیا اور آخرکار قندیل کو بے نقاب کر دیا گیا۔ بریکنگ نیوز ملاحظہ فرمائیے۔ شادی کی تصاویر، نکاح نامہ اور دیگر دستاویزات بھی حاصل کر لی ہیں۔ عاشق حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ 2008 میں قندیل سے شادی ہوئی اور ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ قندیل بلوچ کے خاوند کے ہیں۔ قندیل کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ، نکاح نامہ، اس کا اصلی نام، شوہر کا نام، باپ کا نام، سب انفارمیشن پبلک ہو جاتی ہے۔ قندیل کے سارے راز فحاش کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کوئی مالدار وڈیروں کی بیٹی نہیں تھی، لیکن کسی ان پڑھ کسان کی بیٹی تھی۔ کنواری نہیں تھی، لیکن وہ طلاق یافتہ تھی، ایک بچے کی ماں تھی۔ لوگ اسے بے حد تنگ کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، فون کالز کر کے دھمکاتے ہیں۔ 29 جون 2016 قندیل پاکستان کے وزیر داخلہ سے پولیس کے تحفظ کی اپیل کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ ایک پریس کانفرنس بھی رکھتی ہے، کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ جو بیسکلی میں نے پریس کانفرنس رکھی ہے وہ اس مفتی عبدالقوی کے بعد آئی سویئر مجھے اتنے زیادہ تھریٹس آ رہے کہ میری زندگی میری زندگی سے سکون چلا گیا ہے۔ مجھے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو، کیونکہ میں ایک سچی بندی ہوں، میں نے ایک سچ کو سامنے لے کر آئی ہوں۔ میری غلطی کیا ہے؟ کیونکہ بڑے شہر کراچی میں اسے جان کا خطرہ زیادہ محسوس ہو رہا تھا، قندیل نے عید کے لیے ملتان میں اپنے والدین کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو اس نے غور کیا کہ قندیل نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو سر سے پاؤں تک برقعے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ قندیل نہیں چاہتی تھی کہ ایئرپورٹ اور گھر کے سفر کے دوران عوام اسے پہچان لے۔ 15 جولائی 2016 والدین کے گھر میں کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ قندیل سے ملنے اس کا چھوٹا بھائی وسیم آیا۔ وہ لڑکا بہت غصے میں تھا کیونکہ اب قندیل کی اصلیت کی خبر ان کے چھوٹے سے گاؤں تک پہنچ گئی تھی۔ لوگ وسیم کو مسلسل تانے دے رہے تھے، بہن کی ناجائز کمائی پر عیش کرتے ہو تم سب لوگ، کوئی شرم یا حیا باقی ہے تم میں؟ اس کے دوست اس کا مذاق اڑانے لگے۔ چند لڑکے تو اپنا موبائل فون وسیم کی دکان پر لائے اور کہا، یار قندیل کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے میں مدد کر دو۔ قندیل نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ سالوں سے قندیل وسیم کا خیال کرتی آ رہی تھی، اسی نے تو وسیم کو موبائل فون کی دکان لگا کر دی تھی۔
قندیل اسے یقین دلاتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اس کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے اس کی شادی کروائے گی، سارا خرچہ خود اٹھائے گی۔ وسیم خاموش ہو گیا تھا اور سب کو لگا کہ وہ بات مان گیا ہے۔ رات میں وسیم نے سب کے لیے دودھ کا شربت بنایا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وسیم نے شربت میں نیند کی گولیاں ملائی ہیں۔ جب سب سو گئے تو وسیم بہن کے کمرے میں جا کر اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور واپس شاہ صدرالدین لوٹ جاتا ہے۔ صبح کو جب قندیل کی ماں اسے جگانے آتی ہے تو اسے بیٹی کی لاش بستر پر ملتی ہے۔ جیسے کہ اکثر غیرت کے نام پر قتل کے کیسز میں ہوتا ہے، قاتل وسیم نے اپنے جرم پر پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا اور میڈیا کے کیمروں کے سامنے پیش کیا گیا تو وسیم نے فخر سے کہا، ہاں میں نے اسے کل رات مار ڈالا، اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا، مجھے اسے مارتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ قندیل کے قتل پر میڈیا، سیلیبریٹیز اور دنیا بھر کے لوگوں نے ملامت کی اور افسوس کیا۔ پاکستان میں عزت کے نام پر قتل کے خلاف کئی جلوس نکلے، مشہور شخصیات نے اپنے رنج بھرے بیانات دیے، لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس قتل کی حمایت کی۔ لوگوں نے قندیل کی موت کا سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ 18 جولائی 2016 قندیل بلوچ کی میت کو اس کے گاؤں شاہ صدرالدین لے جایا گیا، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ جنازے سے قبل قندیل کی خواتین رشتہ داروں نے مقامی روایت کے مطابق اس کے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگائی۔ اس کی ماں بار بار اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے قندیل کی 2 شادی شدہ بہنیں وہاں موجود تھیں۔ قندیل کو قبرستان میں دفنانے کے بعد میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے قندیل کے باپ محمد عظیم نے اعلان کیا کہ وہ لوگ وسیم کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے خلاف قتل کے جرم کی کارروائی کروائیں گے۔ ستمبر 2019 قندیل بلوچ کے بھائی محمد وسیم کو اس کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اچھا ہوا، ایسے لوگوں کو مثال بنانا چاہیے۔ یہ غیرت کے نام کے قتل نہیں ہونا چاہیے۔ قندیل کیسے بھی تھی، کسی کو اسے مارنے کا حق نہیں تھا۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی اور غصہ بھی آئے گا۔ قندیل کے قتل کے صرف 6 سال بعد 14 فروری 2022 کو اس کے قاتل بھائی وسیم کو رہا کر دیا گیا، قانون کی ایک چھوٹی ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر جو مقتولہ کی ماں کو جرم معاف کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ وسیم کے وکیل سردار محبوب نے مزید تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ ملتان کی ایک عدالت نے وسیم کو مکمل طور پر بری کر دیا ہے۔ عدالتی حکم نامے کو عام کرنا ابھی باقی ہے۔ جیسے کہ توقع کی جا سکتی ہے، اس فیصلے نے بہت سے لوگوں کو دنگ کر دیا۔ دوستوں، یہ تھی قندیل بلوچ کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ